اچھا نبی لگڑ بگڑ کے بارے میں کچھ بتا دیں. سنن نبی داؤد میں جو حدیث ہے 3801 نمبر، اس کا کوئی حلال و حرام کا فرق بتا دیں. لگڑ بگڑ جو ہے نا، اس کے بارے میں ویسے تو یہ درندوں میں ہی آتا ہے. وہ مسلم شریف میں واضح حدیث ہے کہ جو درندے ہیں نا، خواہ وہ زمین پہ چلنے والے ہیں یا ہوا میں اڑنے والے ہیں، گوشت خور، وہ سارے حرام ہیں. جیسے چیل ہے، عقاب ہے، اور زمین میں ریچھ ہے، کتا، شیر، یہ سب کے سب درندے ہیں جو گوشت خور ہیں، جن کے یہ نکیلے دانت ہوتے ہیں. اب اس کیٹیگری میں تو لگڑ بگڑ بھی فال کرتا ہے. تو جنرلی تو ظاہر ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن چونکہ اسپیسیفکلی اس کے بارے میں الگ سے حدیث ابو داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کے اوپر کمنٹس کیے ہوئے ہیں، اور صحت کے اعتبار سے بھی حدیث ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے پھر علماء کی رائے یہ ہے کہ لگڑ بگڑ جو ہے، جو لوگ یعنی جنگلوں کا سفر کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے فیسلٹی دی ہے کہ یہ ایک درندہ ایسا ہے کہ جسے وہ شکار کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہرن اور باقی جانوروں کا شکار کریں، لیکن اگر اس کا بھی کوئی شکار کر لیتا ہے تو یہ ایک ایکسیپشنل چیز ہے. جیسے کہ مردار حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دی ہے کہ جو سمندر اور دریا کا مردار ہے وہ حلال ہے. یعنی اگر مردہ مچھلی باہر نکل آتی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس لیے آپ مچھلی کو دیکھیں ذبح نہیں کرتے ہیں، بالکل باہر نکالتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہی اگر کوئی دوسرا جانور، بکری، گائے، اونٹ، اگر نیچرل ڈیتھ مر جائے تو وہ حرام ہے. قرآن میں 4 جگہ ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ النحل کے اندر، سورہ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. الا یہ کہ کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، وہ بھی اگر بغاوت نہیں ہے تو مردار تو حرام ہے، لیکن مچھلی وہ مردار ہے جس کی ایکسیپشن ہے. اس طرح یہاں پہ بھی فی نفس ہی درندے سارے حرام ہیں، ریچھ، کتا، شیر، جو گوشت خور ہے. لیکن لگڑ بگڑ اگرچہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن اس کی ایک ایکسیپشن آ گئی، آئینہ جنہیں کہا جاتا ہے. جی آئینہ. ہاں.